نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی دعوت پر اسلام آباد کے تاجروں کا ایک وفد ترکی کے دورہ پر روانہ ہوا۔ چونکہ الحمدللہ ہمارا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ہے اور پرانا ان سے تعلق ہے، اور کئی احباب کا ہمارے ساتھ ویسے بھی اصلاحی تعلق ہے، تو اس گروپ میں ہم جب روانہ ہوئے تو اس گروپ کے اندر جناب خالد جاوید صاحب، جناب عبد الماجد صاحب، جناب خادم حسین صاحب، جناب عبد الرؤف صاحب، جناب مزمل حسین صاحب اور جناب عبد الوحید صاحب اور صدر چیمبر آف کامرس عبد الوحید شیخ صاحب اور دیگر احباب بھی شامل تھے۔ ہم یہاں سے اسلام آباد سے استنبول کی فلائٹ سے روانہ ہوئے اور استنبول میں کونریڈ ہوٹل میں بہت اچھا ہوٹل تھا، وہاں ہماری رہائش تھی اور وہاں سیمینار بھی تھے، اور شیخ عبد الوحید صاحب گروپ کی لیڈ کر رہے تھے، اور میرے ساتھ ہمارے خاص دوست اور محب جناب شعیب افریدی صاحب بھی ہمراہ ہو گئے، اور ہم اکٹھے رہے وہاں پر۔ مزید ہم نے دنوں کا اضافہ بھی کر لیا اور تقریباً 12 دن ہم ترکی میں رہے۔ سیمینار اور تجارتی تمام میٹنگز ہونے کے بعد ہم نے صحابہ اکرام اور انبیاء اور اولیاء کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے ہم نے ترکی کے اندر میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روضہ اطہر کی زیارت کی۔ میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ جب رسول اللہ مدینہ میں گئے تو ہر انسان کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کی قصوہ اونٹنی اس کے گھر کے پاس رکے اور آقا دو عالم اس کے مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا امر ہوگا، اسی کے گھر یہ اونٹنی رکے گی اور وہ میرا میزبان بنے گا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش والے نے نبی علیہ السلام کا میزبان بنایا، اور آپ کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی اور حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں ٹھہر گئے۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 71 سال کی عمر میں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اس پر جنت واجب ہے، تو پہلا بحری لشکر جو سمندروں میں سفر کرے گا اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ تو آپ عبادہ بن صامت، ام حرام، دیگر صحابہ کرام وہاں سے قسطنطنیہ استنبول کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ آپ رستے میں بیمار ہو گئے، آپ نے وصیت فرمائی مجھے استنبول کے دیوار، جو قسطنطنیہ کی دیوار تھی بہت بڑی فصیل تھی جہاں سے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس دیوار استنبول کے پاس دفن کیا جائے، اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ اور ہم اس جگہ گئے، آپ کی روضہ اطہر پہ انوارات تھی، بہت زیادہ برکتیں تھیں۔ 2 مرتبہ گئے، ایک بار تسلی نہیں ہوئی، پھر گئے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے ان کے قریب ہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بدری صحابی ہیں، ان کا مزار اطہر ہے، اور ان کی توبہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان کے مزار اطہر پہ گئے اور ان کے مزار پہ حاضری دی، اور پھر اس سے تھوڑے فاصلے پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اطہر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعات احادیث کے اندر بے شمار جگہوں پہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا واقعہ تو موجود ہے جو مشہور ترین ہے۔ پھر وہاں سے ہم نے ارادہ کیا قسطنطنیہ کی اس دیوار کو دیکھا جائے جو صحابہ اکرام فتح کرنے کے لیے آئے لیکن قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر سکے۔ وہ دیوار کئی کلومیٹر پہ بہت بلند تھی اور پھیلی ہوئی تھی، ابھی بھی جگہ جگہ سے دراڑیں ہیں لیکن آثار موجود ہیں۔ ہم نے قسطنطنیہ کی دیوار کے بالکل ساتھ اندر ایک مسجد تھی، اس میں جمعہ کی نماز بھی ادا کی، اور پورا قلعہ دیکھا جو کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا تھا، اور صحابہ کی قربانیوں کا پتہ چلا کہ صحابہ نے کس طرح دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس طرح صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اور پھر استنبول کے ساتھ ہی وہ پل ہے، استنبول آدھا
ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں ہے۔ وہ پل جو ہے ایشیا اور یورپ کے درمیان ربط ہے، سمندر کے اوپر اور اندر پل بنایا گیا ہے۔ چونکہ ہماری خواہش تھی کہ ایک بہت بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت شیخ مولانا محمود افندی نقشبندی دامت برکاتہم العالی، جن کی عمر مبارک 100 سال کے قریب اور مجذوب عالم اور نقشبندی سلسلے کے عالم اسلام کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے اس وقت ترکی کی حکومت اور ترکی کی عوام کو دین اسلام سکھایا، جب سارے لوگ لبرل ہو چکے تھے، اسلام سے متنفر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان کو اسلام کی طرف لایا، قرآن کی طرف لایا، اور ان سے طیب اردگان جو صدر ہیں ترکی کے، وہ بھی معتقد ہیں، وہ بھی ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالی، حضرت قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالی، یہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہے، ملاقات کرتے رہے، اور میری خواہش تھی کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے۔ اللہ نے بہت بڑا سبب بنایا، ان کے مرید کا مجھے پتہ چلا، اور انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے استنبول سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے گھر میں بلوایا۔ خانقاہ کا ماحول دیکھ کر، نورانیت دیکھ کر دل باغ ہو گیا۔ ہر طرف داڑھی، پگڑی اور برقع، یہ ماحول تھا جو استنبول میں کہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس ماحول کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ اور حضرت کے مریدین نے، خلفاء نے پہلے 1 گھنٹہ ہم سے گفتگو کی، اس کے بعد ہمارے 3 ساتھیوں کو کہا کھڑکی سے حضرت کی زیارت کریں گے، اور مجھے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں گے حضرت کے پاس اور حضرت سے ملاقات کریں گے۔ میں اندر گیا، حضرت کے پاس بٹھا دیا گیا، حضرت کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، اور حضرت سے خلافت کی اور بیعت کی خواہش کا اظہار کیا، جو انہوں نے قبول کر لی، اور الحمدللہ نسبت قائم ہو گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے، دعا ان سے کروائی اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے، امت کے لیے، اور وہاں سے واپسی پر ان کے مریدین نے ہمیں تحفے پیش کیے، اور خلفاء نے الحمدللہ وہ تحائف لے کر اور تاکید فرمائی کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر عظیم نبی جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کی قبر مبارک ہے، آپ ضرور جائیں۔ تو ہم حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے وہاں چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے شاگرد خاص انگلینڈ سے آئے ہوئے اور حضرت زید محمود صاحب گاڑی لے کر آ گئے، اور ہم اس میں بیٹھ کر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ قبر مبارک پہ پہنچے، عجیب نورانیت تھی، کسی صحابی، کسی نبی کی قبر پہ نہ شرک، نہ بدعات، نہ سجدے، نہ چادریں، نہ پھول، صرف سورہ یاسین کی تلاوت۔ نبی یوشع علیہ السلام کی قبر پر ہم نے دعا کی، تلاوت قرآن کی، ان کے متصل مسجد میں نماز عطا فرمائی مغرب کی، اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے۔ اب ہماری خواہش تھی وہ جگہیں دیکھی جائیں جہاں پر اولیاء اللہ مدفن ہیں۔ تو پھر ہم یحییٰ افندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے، ان کی قبر مبارک پہ گئے، اور وہاں جا کے ہم نے فاتحہ پڑھی۔ پھر ہمارے دل میں خواہش تھی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ کونیا جایا جائے۔ تو ہم نے ٹرین کا ٹکٹ لیا، اور ہم 3 احباب استنبول سے ٹرین کے رستہ انقرہ پہنچے۔ انقرہ میں کچھ جگہ سیاحت کی، اور پھر وہاں سے کونیا چلے گئے، اور کونیا میں ہوٹل بھی ہمیں وہی ملا جس کا نام ہوٹل رومی تھا، بالکل مزار رومی کے سامنے۔ اور مزار رومی پہ وہ نورانیت تھی کہ وہاں ایسے انوارات تھے کہ وہاں لکھا ہوا ہے یا حضرت مولانا۔ وہاں الحمدللہ حضرت مولانا روم کے لباس مبارک، آپ کی دیگر تمام تبرکات رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی قبر مبارک پہ ہم نے
فاتحہ پڑھی، آپ کی قبر مبارک پہ دعا کی، اور وہاں کی تمام تبرکات، آپ کا قرآن پاک، آپ کی دیگر تبرکات کو ہم نے زیارت کی، اور آپ سے تھوڑا فاصلے پہ آپ کے استاد مبارک جن کو علامہ شمس تبریز کہا جاتا ہے، ان کا مزار اقدس ہے، وہاں بھی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے، وہاں بھی سلام پیش کیا، اور وہاں بھی دعا کی امت کے لیے، اپنے لیے، سب اہل پاکستان کے لیے۔ مولانا شمس تبریز وہ ہیں جو مولانا روم کے مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک عام مولوی تھا، میں صرف کتابیں لکھتا تھا، لیکن مولانا شمس تبریز کی معیت نے مجھے مولائے روم بنا دیا، پورے عالم اسلام کے مولانا۔ اور آپ کی مثنوی شریف کو پڑھ کے انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ مثنوی کے ٹائٹل پہ لکھا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ فارسی کا قرآن ہے جس سے ہدایت عام ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، ان تمام جگہوں پر جانے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی، ایمان کو تقویت ملی۔ جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے وہ عملاً طور پہ ہم نے دیکھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔